أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما یوم آزادی 14 اگست کل ہم نے بڑے جوش و جذبے سے منایا ہے۔ یقیناً شریعت نے، اسلام نے مسلمان کو خوشی منانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو خوشی منانے کی اجازت دی ہے، خوش رہنے کی اجازت دی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تندرستی کی حالت میں صبح کرتا ہے، یعنی رات کو سو کر صبح بندہ جب اٹھتا ہے اور وہ تندرست ہے، اس کا جسم مکمل اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور پھر اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے، دنیا جہاں کا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مملکت دیا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم نے 78 سال گزار لیے، یہ 79واں ہم نے یوم آزادی منایا ہے۔ 78 سال گزر گئے، 79واں یوم آزادی۔ لیکن کیا بطور قوم، بطور پاکستانی ہم نے اس آزادی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے عملی تقاضے کبھی پورے کرنے کی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے اعمال کو کس طرح رب کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر کبھی توجہ ہم نے دی؟ اور کیا کبھی ہم نے اس بات پر اپنا ذہن لانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں خوشی دی ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، تو کیا اس میں شریعت کے منافی کوئی کام تو نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو بات کہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تم سے پہلے آنے والی قومیں، ملتیں، ان کے بارے میں دیکھتے نہیں کیا ہوا؟ زمانے جو گزر گئے، قرن زمانے کو کہتے ہیں، ہم صدی کا گزشتہ ادوار جو گزر چکے ہیں، کیا ان سے متعلق تم دیکھتے نہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق ان کے واقعات، ان کے معاملات، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے قرآن مجید میں بتائے، ورنہ ہمارا کیا لینا دینا؟ نوح کا واقعہ ہے، موسیٰ کا واقعہ ہے، عیسیٰ کا ہے، ابراہیم کا ہے، لوط کا ہے، دیگر جو اقوام اللہ کی نافرمانی کرتی رہی ان کے واقعات اس میں ہیں، قصص ہیں۔ اس کا مقصد کیا؟ ہمارا حاصل کیا؟ اللہ رب العالمین کے اس کو بطور وحی محمد رسول اللہ پر نازل کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو ہم نے جگہ دی، مالک بنایا، زمین دی، ملک دیا، سلطنت دی، ریاست دی، اور پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین کی مدد اللہ کہتا آسمان سے اتاری، اور پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، نہریں چلا دی ان کے نیچے سے۔ کسی کا گھر نہر کنارے ہو، دریا کنارے ہو، سمندر کنارے ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سی وی یو کو کیوں سی وی یو کہتے ہیں؟ سمندر کا نظارہ ہوتا ہے جی۔
نہر کا نظارہ ہوتا ہے جی، دریا کا نظارہ ہوتا ہے جی، بڑا پیارا ویو ہے، موسم بڑا اچھا ہے، پانی چلتے کی آواز آتی ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ان پر کن پر کی؟ جن کو اللہ رب العالمین نے ارض، زمین دی، ریاست دی، ملک دیا، حاکم بنایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ واپس لی، کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کا کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ایک سبب، ایک وجہ، اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ان پر کی تھی، کرنے والی ذات بھی وہی، چھیننے والی بھی وہی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ گناہ۔ ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کو صرف ہلاک نہیں کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ کہتا ہے تو ان کو ہلاک کرنے کے بعد، تباہ کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد ایک نئی قوم آ گئی۔ اس بات سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت جو کرے گا، اسلام کا پرچم جو بلند کرے گا، علم اونچا جو رکھے گا، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ اور جو اس کے خلاف جائے گا، اس سے روگردانی کرے گا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ۔ ان الفاظ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آخری ملت، آخری قوم ہیں، اس کے بعد قیامت آئے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی نہیں آنا، آپ آخری انبیاء میں سے آخری نبی مبعوث ہو گئے، ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی بھیجی گئی قوموں میں سے آخری ہیں، اب قیامت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو ہم پر مسلط کیے رکھے گا، اور قوم نہیں آئے گی، وہ ہلاکت ختم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی رہے گی، اس میں آزمائش انسان کی اور زیادہ ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، یہ عتت عین والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں نازل کی، محمد رسول اللہ نے جو بتلائی ہیں، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، انسان ان کے متعلق کیا کچھ کرتا رہا، ہم اس کا شدید کڑا محاسبہ کریں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا فَحَاسَبْنَاهَا، ہم ان کے اعمال پر حساب کریں گے، کافی تھا، اللہ نے تاکید کی، پھر لفظ شدید بھی بولا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا نُكْرًا، جب حساب ہوگا کڑا شدید تو پھر بندے کے پلے کیا چیز رہتی، اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا، وہ حساب میں پھر بچ نہیں سکتا، اس سے وہ سوال ہوگا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور بندے کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرا معاملہ کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین نے جو وحی محمد رسول اللہ پر نازل کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وحی کا پرچار کیا، ہم تک پہنچا دی، یہ دونوں مراد ہیں، ان امر ربها ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، علم، تعلیم اور تربیت، اس کے اوپر اگر ہم چل رہے ہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں، اپنی خوشیاں اگر اس پر چلا رہے ہیں تو پھر ہم نجات والے ہیں، اور ہماری زندگی کے معمولات اگر اس پر نہیں ہیں، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہمیں پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی ہمارا مقدر ہے، ہمارا حساب ہوگا، اس میں ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے، اور جب سرخرو نہیں ہو سکیں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی، اور جب اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر اس کی سزا ہے۔
اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا. اور اس آزادی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کئی اقوام کا ذکر کیا ہے. آل فرعون کا اللہ رب العالمین نے زیادہ ذکر کیا ہے. اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں جو کئی مقامات پر ہیں ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو فرعون کا ذکر بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کی فرعونیت لفظ آج جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ کیوں کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا. اس سے بڑھ کر اس کا گناہ، اس کی فرعونیت، اس کا تکبر اور کیا ہو سکتا کہ جس نے اپنے پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیا. دو چیزیں یہاں پر، پیدا کرنے والے کی بات کا انکار کرنا اور اس کی ذات کا انکار کر دینا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ایک کفر ہے، ایک گناہ ہے، اور مسلمان ان دونوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اللہ کا انکار بالکل کفر، بندہ کافر ہو گیا. اور اللہ کی بات کا انکار، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ یہ کرنا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زندگی کا تیرا مقصد یہ ہے میری عبادت، وہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی اس بات کا انکاری، یہ گناہ ہے. اور اس گناہ میں کوئی کبیرہ ہے اور کوئی صغیرہ. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین جو واقعہ ذکر کیا مختلف مقامات پر، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بھی ذکر کی ہے. موسیٰ کی مدد اللہ رب العالمین نے کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی قتل و غارت عام تھی. اس خدشے سے، اس ڈر سے فرعون کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ایسا نہیں کہ پتا نہیں تھا، علم نہیں تھا، علم تھا، لیکن اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے آپ کو الہ کہنے کی وجہ سے وہ اس کو مانتا نہیں تھا. یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ہم علم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ دوہرا ڈبل گناہ ہے. پتہ ہے، علم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کو بلانا، تجھے تو پتا تھا پھر کیوں کیا، آ جا. ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام عالم، قاری اور خرچ کرنے والے سے متعلق بات کرتے تھے. حالانکہ ساری چیزیں ہی لیتی، معاملہ کیا ہے، اس کا بدل اللہ کی بجائے لوگوں سے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. فحاسبناها حسابا شدیدا، نہیں نکل پائے گا. ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے حساب سے بچ نہیں سکے گا. نیت کا فطور تھا، ارادہ کچھ اور تھا، حصول کچھ اور چاہیے تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کی قوم کو یہ بات باور کروائی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کی قوم کو اس نعمت کو ذکر کرو، یاد کرو. کس کو؟ کس سے متعلق؟ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں نجات دی، کہاں سے؟ آل فرعون سے. سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. کیا کرتا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. جس ماں کا بیٹا ذبح کر دیا جائے وہ گوارا کرے گی کہ اب مجھے بھی زندہ رکھو؟ اللہ رب العالمین نے اس اذیت کا ذکر کیا ہے موسیٰ اور اس کی قوم سے متعلق. آل فرعون کا بتلایا اور کہا کیا؟ اس نعمت کو یاد کرو جس رب نے تم پر یہ نعمت کرتے ہوئے تمہیں فرعون کے عذاب سے دور کی. اور اس کے عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تمہاری اولاد، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر کے تمہاری عورتوں کو چھوڑ دینے والا عذاب شدید ہے. یہ تکلیف انتہائی خطرناک. اور پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا بھی بڑا ذکر کیا ہے. یعقوب علیہ السلام سے شروع ہونے والے
ان کا بھی اللہ رب العالمین نے بڑا ذکر کیا، اور بار بار اللہ رب العالمین کا ہے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم کمزور تھے اور اللہ نے تم پر انعام کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ رب العالمین نے تم پر یہ نعمت کی ہے، اس نعمت کو یاد کرو، ذکر کرو اس کا۔ اور یاد اور ذکر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزاد کیا، آزادی دی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، نافرمانی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قریش سے متعلق بھی یہی بات کہی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، آزادی دی ہے، قوم قبیلہ تم پر مسلط ہو جایا کرتا تھا، اب نہیں، تمہارے دل میں کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ کون مالک؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تم بھوکے تھے، تم بھوکوں کو کھانا اس نے کھلایا، تم خوف زدہ تھے، مارے مارے پھرتے تھے، ڈر تھا، تمہیں مطمئن اس نے کیا، امن، سکون، راحت، چین اس اللہ نے۔ پھر تقاضا کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا۔ شکر کیا ہے؟ اس رب کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر بندہ محرمات میں پڑ جائے، اپنی خوشی کو گناہوں کے سپرد کر دے، تو یاد رکھیں پھر وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتا، وہ اس نعمت کا اکرام اس طرح نہیں کرتا جس طرح اللہ نے کہا ہے، بلکہ وہ اس پر باغی بنتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کی سختی، اللہ کی ناراضگی۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، تمہیں ڈر تھا چھین لیے جاؤ گے، اچک لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، کیا ہوا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہارے پاس کیا چیز آئی؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں کس چیز سے نوازا؟ فتح سے، نصرت سے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا، اللہ نے تمہیں طیب میں سے، پاک میں سے اچھا رزق دیا، اس لیے آگے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ اب اللہ رب العالمین کی تو یہ نعمتیں ساری ہم پر ہو گئی، ہم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے ڈیمانڈ کیا کی؟ قریش سے اللہ نے ڈیمانڈ کی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس کے بعد آنے والے مسلم، عام حکم اللہ رب العالمین نے کیا دے دیا؟ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، گزشتہ جمعہ میں نے یہ چیز ذکر کی تھی۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان تہواروں کو مناتے ہوئے دنیا دار مذہبی طبقہ اپنی نماز کو چھوڑ دیتا، پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، نماز کا ٹائم کب داخل ہوا، کب گزر گیا، دیگر کاموں میں مصروف ہیں، نماز سے اہم کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ ہاں، بندہ دنیا سے چلا گیا، دونوں صورتوں میں اس کا سانس بالکل ختم ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، ہوش نہیں، ہوش نہ ہونا بھی دنیا سے جانا ہی، یہ دونوں قسمیں موت کی۔ یا پھر تیسری وجہ ہے، وہ مجنون ہے، اس کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو صاحب عقل ہی نہیں بنایا، اور اگر صاحب عقل ہے، بیمار بھی ہے، چل نہیں سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر حرکت نہیں، اشارے سے پڑھ لے، معافی نہیں۔ اللہ کی ناراضگی کیوں نہ ہو، مسائل کا شکار ہم کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا ان مکناہم فی الارض، ہم نے کہا اللہ نے زمین دے دی، اب ہم جیسے چاہیں رہیں۔ جشن کا یہ معنی قتل نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کا تقاضا یہ نہیں ہے، خوشی ضرور منائیں،
لیکن اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں رہتے ہوئے تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا، 14 اگست تھی، چھٹی تھی، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی، چھٹی ہے جی، کام پہ کسی نے نہیں جانا، گھر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، بلکہ ہوا کیا کہ سارے سڑکوں پر پھر رہے ہیں، مسجدوں میں جو روٹین کی تعداد تھی وہ بھی نہیں رہی، اس سے بھی کم ہو گئی۔ کیوں جی؟ مصروف ہیں، جشن آزادی 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایسی سیلیبریشن کو ہم نے کیا کرنا جو اللہ رب العالمین کا ہمیں مزید نافرمان بنوا دے؟ ہمارے تو کسی کام کی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم نے ملک و ملت کی اس میں کیا خدمت کی؟ چلیں دین سائڈ پر رکھتے ہیں، حالانکہ مملکت لا الہ الا اللہ ہے، بنیاد کلمہ ہے، اس کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے گھر چھوڑے، خون بہایا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اس کے باوجود ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر ملک و ملت کی تعمیر کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ ہم نے کیا کی؟ کتنی جگہ ہیں جو ہم نے تعمیر کی؟ زیادہ اگر کام کیا تو ہم نے سڑکوں پہ قلعے ٹھوکے، سڑکیں توڑی، گلیاں توڑی، یہ سارا یہ نارتھ ناظم آباد اور یہ نارتھ کراچی سارا گٹرو گٹری ہوا پڑا ہے، پانی کیا تعمیر کیا ہم نے؟ کیا فائدہ دیا ہم نے؟ کس محلے کو ہم نے سنوارا؟ کس گھر کو ہم نے سنوارا؟ ملک کی خدمت تو یہی ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم کو اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ 12 بجتے ہی ہم نے فائرنگ کی، 100-125 بندہ زخمی ہو گیا، یہ ہم نے تعمیر کی کہ ہسپتال بھر دیے۔ یہ آتش بازیاں ہم نے کی، چراغاں ہم نے کیا، اور کس قوم کی مشابہت اختیار کی؟ آتش پرستوں کی، جن کو سلمان فارسی نے ایران سے جوڑا، دین تلاش کرتے کرتے وہاں سے نکلے تھے، اور سلمان فارسی کا چلے نام آ گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آتش پرست تھے وہاں کے رہنے والے، چھوڑ کر آئے تھے دین کی خاطر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ایران فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، سلمان جو گھوڑا ہے جاؤ جا کر وہاں حکمرانی کرو۔ جس وطن کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ نے اس کا گورنر بنا کر بھیجا تھا کہ آؤ یہاں پر اللہ کا قانون نافذ کرو۔ سلمان فارسی کو اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ یہ ہے تعمیر ملت، تعمیر ملک، وطن۔ اور ہمارا معاملہ بالکل 360 ڈگری، خوشی منا رہے ہیں جی، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی سے باپ بیٹے کو باجا شریف خرید کے دیتا، لے بیٹا خوشی منا، اپنے کان بھی درد کر، لوگوں کے بھی درد کر، کوئی بیمار ہے، کوئی اذیت میں ہے، کوئی کس طرح ہے، شاباش۔ کہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ باجے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دی ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ دو باتیں، دو چیزیں، دو آوازیں ملعون ہیں، ایک یہ بینڈ باجے کی آواز، اور دوسری کسی مرد پر، کسی میت پر واویلا کرنا، بین کرنا، شور شرابہ کرنا، ہائے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ ملعون آوازیں ہیں، لعنت زدہ آوازیں ہیں۔ کس کی طرف سے؟ میری آپ کی کسی عام بندے کی طرف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ہم پتہ نہیں کون سے شوق پورے کرتے ہیں، اور شریعت نے ہمارے ذمے کیا لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وطن دیا تھا، مملکت مدینہ، ریاست مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی۔ پھر محمد رسول اللہ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یوم منایا یا اس کی تعمیر کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کا غزوہ لڑا، اس ملک کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ ہم 1947 میں آزاد ہوئے، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ انہیں مسائل کا شکار، وہاں رہتے تھے تو زیادہ تھا، یہاں کم ہوا، ورنہ عبادات بھی وہی، رہن سہن بھی وہی، خوشی غمی بھی وہی۔ وہ کھڑی پوجتے ہیں، ہم پڑی پوجتے ہیں،
شادی بیاہ پہ وہ بھی رسم ہنا میں مبتلا رہتے ہیں، ہم بھی رسم ہنا میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہیز کی لعنتیں وہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں۔ فرق کیا؟ لباس کی اگر بات کریں تو اس میں کیا فرق ہے؟ چہرے کی اگر بات کریں تو اس میں کیا فرق ہے؟ ہماری دشمنی صرف ہندوؤں سے نہیں، ہر اس سے دشمنی ہے جو اسلام کا مخالف ہے۔ اللہ رب العالمین کا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کا اللہ نے ذکر کیا، ہم دوستی کی پنگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ بدر کی بات آئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال بدر لڑا، اور لڑنے کے بعد کیا کیا تھا؟ قیدی ہوئے، ان قیدیوں کی آزادی کا بدلہ کیا رکھا تھا؟ آزادی کی قدر دیکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن لی تھی، تعلیم لی تھی۔ ہمارا تعلیم کا معیار کیا ہے؟ اگر اس پر میں بات کروں گا تو بات دور نکل جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کو تعلیم پر لگایا تھا، اور جب خندق ہوئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن کا دفاع کیا تھا۔ ہم اس میں بھی بڑا اختلاف رکھتے ہیں۔ دفاع چھوٹی چیز نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ مشورہ تھا خندق کھودنے کا، کس لیے؟ مدینہ کی ریاست جو اللہ نے دی ہے اس کا دفاع۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہرا دینے والے سے متعلق، دنیا میں اگر سارا کچھ بھی اس کو دے دیا جائے اور وہ پہرا اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہو، نگرانی کر رہا ہو، اس سے بڑھ کر کچھ۔ اور ایک اور حدیث میں متفق مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مہینے کا قیام اور سیام اور ایک رات کا پہرا اس سے زیادہ بہتر۔ یہ فضیلت ہے اس کی، یہ دفاع کی فضیلت ہے۔ لیکن دفاع کس کا؟ مملکت اسلامیہ کا، کفریہ کا نہیں، گناہوں کا نہیں، اسلام کا، اسلام والوں کا۔ اور شریعت نے ہمیں ایک اور چیز بھی کرنے کا کہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا، آپ نے مکہ فتح کیا۔ ہم 1947 میں جو متنازع علاقے ہیں آج تک فتح کر سکے ہیں؟ جتنے بھی علاقے ہیں، کسی کا نام نہیں ملا تھا، سب کو پتا۔ ہم ایک کشمیر کا محاذ کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہے علاقے۔ پڑھیں، مطالعہ کریں، سارے ملیں گے آپ کو۔ وہ جو متنازع اس وقت ہوئے تقسیم میں، جس وجہ اور سبب سے بھی ہوئے، پاکستان کے نام پر تھے، آئے تھے، پھر واپس کیوں ہوئے؟ ہم نے کتنے فٹ آزاد کر لیا، کتنے کے لیے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پورا لے لیا تھا، پورا مکہ آزاد کر لیا تھا۔ اور اگلا کام، اللہ رب العالمین نے ہمیں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن فقیرا او غنیا فاللہ اولی بہ۔ اتنے واضح احکامات، اتنے کھلے احکامات۔ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے، کیسے؟ تمہیں اپنی پسند نہ بھی ہو تب بھی کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے والے 3 افراد، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ فیصلے کو برحق کرتا، معاملے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے کتاب و سنت پر فیصلہ کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا جہنمی جانتا ہے، اس کے باوجود ظلم کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ جہنمی، فیصلہ کرنے والا، وہ قاضی، فیصلہ کرتا ہے جہالت کی بنیاد پہ، جانچنے کی کوشش نہیں کرتا، قاضی بننے کی صلاحیت نہیں، خام خواہی قاضی اور مفتی بنا ہوا۔ یہ دونوں جہنمی، ایک جنتی صرف۔ اور ہمارا عدل و انصاف، میرے خیال اس کو 9 شیڈول تو اچھا ہے، پتہ لگے اگلا جمعہ ہی میرا یہاں نہیں، کہیں اور ہے۔ کون کون سی چیز کو ہم کہیں، کیا کیا بولیں؟ عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا تیرا قریب بھی ہے، تیرا بیٹا، تیرا نفس بھی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تیرا نفس ہو، تیرے والدین ہو، تیرے قرابت دار ہو، اگر جرم کیا ہے تو سزا ملے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آیا، ام المومنین امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح ہے، ایک کیس ہو جاتا ہے، مخزومیہ خاتون ہے قریشیوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب کون اس کیس کو لے کر جائے گا؟ مسئلہ کیا تھا؟ چوری کا کیس تھا۔ یہ خاتون مخزومیہ، فاطمہ نام، فاطمہ بنت قیس غالباً، بہرحال فاطمہ کنفرم۔ اب چھ مگویاں ہوتی ہیں، مخزومیہ ہے، قریشیہ ہے، بڑے خاندان کی ہے، حسب نسب والی ہے، رسول اللہ سے کون بات کرے گا؟ اسامہ کا قرہ نکلا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، ہم بھی یہی کچھ تلاش کرتے ہیں، جج کو خرید لو، وکیل کو ایسے کر لو، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں نہ وکیل کو اس کی اصلاح چاہتا ہے نہ جج چاہتا۔ کیوں؟ آمدن ہو رہی، پیسہ مل رہا، ایک پیشی کا 50 ہزار وکیل نے لے لینا ہوتا ہے، مفت کا تو صرف مفتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسامہ کو بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا پتہ چلا، اسامہ نے بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی بات کرتے؟ وہ بات جو اللہ کی حد ہے، اللہ رب العالمین کا جس پر غضب ہے، اپنوں کو بچاتے ہیں، دوسروں پر، کمزوروں پر حکم لگاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں کا غنی او فقیرا، غنی ہے، مالدار ہے، مال خرچ کرنے والا یا فقیر مانگنے والا، جرم دونوں نے کیا تو سزا برابر ملے، جرم کے مطابق سزا ملے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تاریخی الفاظ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حدود اللہ کا نفاذ ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا۔ یہ ایک مثال، صرف ایک مثال، بیسیوں مثال نہیں، بیسیوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بیسیوں مثالیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چور کو پکڑا، ہاتھ کاٹ دی، پھر پوچھا، وہ بڑا کہتا رہا کہ سیدنا پہلی دفعہ ہوا چھوڑ، ہاتھ کٹنے کے بعد پوچھا، ہاں بتا کتنی چوری تھی؟ کہتا 18ویں چوری تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہ پہلی دفعہ نہیں پکڑتا کسی کو، مہلت دیتا ہے۔ اور جب ہمارے عدل و انصاف ہی بدل جائیں، امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور، تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے متعلق کہہ دیا تھا اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹتے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نافذ کردہ، اللہ کا لاگو کردہ، یہ حدود اللہ ہیں، اس کی پاسداری ضروری۔ ہم جشن آزادی منائیں، ضرور منائیں، لیکن ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا رکھا تھا، کیا لگایا تھا، ہم کیا کریں۔ ہم اپنی جان چھڑاتے جی ہمارے اختیار میں نہیں، یہ تو فلاں فلاں فلاں۔ بھائی گھر کے اندر تو ہے ذمہ داری، محلے میں تو ہے ذمہ داری، وہاں پر کیا کردار ہے؟ یہ برائیاں، یہ گناہ، یہ اوپر سے مسلط ہونے والے حاکم اس طرح کے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، ہم میں سے ہوتے۔ ہم آپس میں جتنی الیکشن کے دنوں میں لڑائی کرتے ہیں، کبھی کسی کو ہم نے پکڑا تو ہمارا کینڈیڈیٹ پچھلے سال تھا، بتا پورے 5 سال کیا کیا؟ عدل و انصاف کا یہ حال تھا، چوری چکاری ڈکیتی کا یہ حال تھا، امن و امان کی یہ صورتحال تھی، کھانے پینے کے یہ مسائل تھے، محلے داری کا یہ مسئلہ تھا، بتا تو نے جس چیز کی تنخواہ لی وہ حلال کی یا حرام تھا؟ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پیپل پارٹی کا، وہ ایم کیو ایم کا، وہ پی ٹی آئی کا، وہ نون لیگ، کاف لیگ، فلاں فلاں، آپس میں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاں ٹھیک، بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہمارے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم خوش۔ ہمیں اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا پر حکومت کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی تھی تو اس کے بعد جو آپ نے کام کیے تھے ہمیں وہ دیکھنا ہو۔ آپ نے صرف مکہ فتح نہیں کیا تھا، مستضعفین کی مدد بھی کی تھی۔ ٹائم ختم ہو گیا، اشارہ کرتا ہوں،
جو ہجرت نہیں کر سکے تھے آپ نے ان کی بھی مدد کی تھی، جو مسلمان تھے کفار کے تحت ان کی بھی مدد کی تھی۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہم نے ریاست ہونے کا حق ادا کیا؟ ہم کہتے ہیں صرف مملکت لا الہ الا اللہ ہے، عملی طور پر نہیں، عملی طور پر ہم بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی ڈھول ڈھماکہ، وہی ناچ گانا، وہی روڈ بند کرنا، وہی دوسروں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا اور بات کرنا کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ نہیں، اپنے قبلے درست کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ورنہ پھر ہمیں بھی اس چیز کے لیے ہی تیار ہونا ہوگا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ اللهم لا تجعلنا منهم۔